بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن، یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے اور تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور 10 محرم کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ نارملی ہمارے یہاں پہ سب لوگوں کو کربلا کا واقعہ یاد ہوتا ہے کہ محرم آ گئے، بس اب سوگ کے دن شروع ہو گئے ہیں، ہم نے کوئی شادی نہیں کرنی، ہم نے پانی ضائع نہیں کرنا، ہم نے ہنسنا نہیں ہے، اور ایک عجیب سا موڈ اور عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں سب کی، اور سب لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، بچے بوڑھے جوان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ محرم آ گئے اور اس میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو محرم میں ہوئے تھے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ دیکھیں، 10 محرم اتنا خوبصورت دن ہے، یوم عاشورہ جسے کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور اسی دن ان کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ 10 محرم کا وہ دن تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 10 محرم کا وہ دن تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی، اور یہی وہ دن تھا جب یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل یعنی فرعون سے نجات ملی تھی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی۔ 10 محرم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی تھی، اور 10 محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی، اور 10 محرم کا ہی وہ دن تھا جب حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکالے گئے، اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب کو ختم کر دیا گیا۔ اور 10 محرم کا وہ دن تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور 10 محرم کو ہی انہیں آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ 10 محرم کا یہ وہ دن تھا جب قریش خانہ کعبہ پر غلاف ڈالتے تھے، اور 10 محرم کا ہی وہ دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا، اور اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور 10 محرم کا ہی وہ دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، اتنے زیادہ واقعات 10 محرم کے دن پہ ہوئے تھے، لیکن ہمارے کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اور کربلا کا ایک واقعہ جو سب کو یاد ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے محرم کو اتنی فضیلت دی ہے، کیوں؟ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ محرم میرا مہینہ ہے۔ دیکھیں، باقی اتنے مہینے بھی تو تھے نا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ دیکھیں، اور سب سے پہلے محرم کو رکھا گیا، کیوں؟ باقی 11 مہینے بھی تو تھے نا۔ رمضان اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اس کو نہیں اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وہ میرا مہینہ ہے۔ ذی الحج کتنا خوبصورت مہینہ ہے، اور محرم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ محرم میرا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں کتنے تاریخی واقعات بھی جڑے ہوئے ہیں اور اتنا خوبصورت مہینہ ہے۔ یہ سارے واقعات ہونے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھ دیا۔ 11 مہینے تھے نا باقی اور بھی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو نہیں رکھا۔ ربیع الاول بھی پہلے آ سکتا تھا، رمضان کا مہینہ بھی پہلا مہینہ ہو سکتا تھا، ذی الحج کا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محرم کو پہلے نمبر پر رکھ دیا۔ اس سے ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ محرم کتنا خوبصورت اور کتنی عظمت والا مہینہ ہے، اور دیکھیں کتنے زیادہ واقعات ہیں تاریخ کے جو اس محرم سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محرم میرا مہینہ ہے۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے،
تو اس کی حرمتوں کو پامال کرنے سے بچیں، اور کوشش کریں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اور جتنی ہو سکتا ہے اس مہینے میں نیکیاں کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔